ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرائع ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب معزز سامعین محترم اسٹیج پر جلوہ گر تحریک لبیک پاکستان کے ذمہ داران مجلس شورا سے لے کر نیچے پی پی اور یو سی لیول تک اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غلام ہم سب کا تعارف تو ہمارے بابا جی کروا کر گئے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے بس ہم سب کا یہی تعارف ہے اور اگر اسی تعارف میں رہے تو انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں جس دن حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ اور ہمارے قائد نے یہ جماعت نہ کسی کو گرانے کے لیے بنائی ہے نہ کسی کو اٹھانے کے لیے بنائی ہے بس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پر لانے کے لیے بنائی ہے اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بات سچی بات ہے کہ آج تک قوم کو کسی نے حق بتایا ہی نہیں سچی بات یہ ہے کہ کسی نے حق بتایا نہیں اور کسی نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہی نہیں ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جو دین بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر چڑھائے وہ دین ان کو عزت کیوں نہیں دے وہ ان کو نظام کیوں نہیں دے لیکن آج تک انہوں نے کمر کر کے رکھی ہے اس دین کو انہوں نے بتایا ضرور ہے منبروں پر لیکن یہ چل کر نہیں دکھایا کہ دین کس کو کہتے ہیں اور اس کا نظام ہے کیا اور کسی نے حضور کا رستہ دکھایا ہی نہیں پنجابی کسی نے حضور دا در دکھایا ہی نہیں جنہیں آقا نے کہا مینو منو ساڑی منو میں کہا تو انہوں نہیں منو سرکار دی منو تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد اور یاد رکھنا اسلام اسباب دا قائل نہیں ہے
سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ ہو سکتا ہے اسباب کفار کے پاس نہ ہو تو وہ شکست کھا جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اسباب کے بغیر مومن میدان میں کھڑا ہو، اگرچہ 72 لے کے حسین کربلا میں کھڑا ہو شکست نہیں ہوتی۔ میں نے گل کرن دیو، میں دیکھ رہا ہوں بھئی یہ جو فوٹا باس آلے بغلہ چھت پا کے بیٹھے انہاں کو میں نعرہ لوانا کھڑا ہوں، میں نے گل کر رہا ہوں اے منیا کہ اسی بڑی دیر بعد، بلکہ میں تو پہلی دفعہ اس دھرتی چاہیا، لیکن ایک گل ضرور ہے اسی جتے بھی ہیں حضور دے دین دا پرچم اتے ہی رکھیا تھلے نہیں ہٹ دیتا۔ ایک گل بھی نہیں کہ میں مننا بھئی بڑی دیر بعد تواڈے نال ملاقات ہوئی، لیکن اے بھی نہیں کہ اسی 8 مہینے جناب جیلیں وچ رہ کے روئے بھی نہیں، یہ بھی تانوں گل پکی دس رہے ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اسی جناب اسے لکھ کے دے آیا کہ آئندہ یہ بات نہیں ہوگی، اور کہتے سن ہاں جی جناب باہر جا کے کی کرو گے، میں کہا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی۔ یہ نہیں کہ اسی لکھ کے اندر کوئی گٹ پٹ کر کے آگئے ہیں باہر حق گل نہیں کریں گے، میں کہا اسی کہہ کے آیا کہ لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور یہ نہیں کہ جینا شینا بیٹھ کے جناب اسا کیا سانو رون آ گیا، ساڑھے جناب پیچھے گھر آڑے یاد کر دے انہیں کہ اسا تا عشق دیا منگا پا کے آکھیا کہ کفس میں بھی رہا سفر شوق رواں ہمارا، اور پسے دیوار زندہ بھی رہا جنون جمع ہمارا۔ اسا ایک گل نہیں، کیونکہ اسا تے پہلے آکے اسی یہ ساڑھے بھائی صاحب آئے نسی انہوں مرحبا کر دیا، اسا تے پہلے آکے اسی کہنے جی جیل بھرو تحریک معطل ہو گئی، ہونے انتخابی مہم چلاویں گے، ایک گل کوئی اسا زبانی نہیں سی کی سی، اسا حقیقت چکیا سی کہ نچن آڑیاں دے پترہ دے واسطے کام ہی نہیں جو آزادی دی جنگ لڑا۔ ایک خالی گل الفاظ نہ نہیں مارے، اس واسطے کہ تاریخ گواہ انہاں دے واسطے گل ہی نہیں ہے، تاریخ گواہ کہ 1857 تو لے کے 1947 تک، کہ 1947 تو لے کے آج دن تک اسلام دا کم اور میدان چوں نہیں کھڑے ہوئے جنہاں ناچ ٹاپ کے ہے جمال و پاک جناب گزارا کیتا، بلکہ اسلام واسطے وہ کھڑے ہوئے مولانا کفایت اللہ کافی 27 سال انگریزہ نے جناب اپنی چکی چاپی جناب جیلوں میں رکھیا، اور آپ کی کمر بھی انجوری ہو گئی چکی پیس دیا، لیکن کیا ہے مشق سخن جاری، اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اس لیے وجہ نہیں کہ اسی بڑے ڈانٹ بیٹھ کر آنے، اسی جناب بڑے کھاندے پینے، اسی بڑے خاندانہ نہ تعلق رکھتے ہیں، نا یہ گل نہیں ہے، شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لو، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو تو بدر کی جانب چلے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے غلاموں نے اکٹھا کیتا، سارے موجود ہیں۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے غلاموں کو کہ دسو بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری باری پوچھا نا کہ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، کیا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو؟ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدے من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا وعدنا ما شیطا۔ کیا یا رسول اللہ جنرال چاہو جنگ چھڑو، جن توڑے سجے بھی لڑیں گے، دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی لڑیں گے، یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی گھوڑے سمندر پا دیں گے۔ لیکن ایک خیالتی ہے کہنے جی لپیک آئے آگے کہنے جی اس نظام نو اسی درست کر دیں گے، 75 سال ہو گئے انہوں بڑے بڑے آئے درست نہیں کر سکے۔ میں کہا وہ گل وچ ہو رہے تینوں پتہ ہی نہیں لگنا وہ گل کیے۔ علامہ اقبال کہتا کہ مسلمانوں کو تاریخ اسلام گواہ یا حدیث بھی موجود ہیں کہ بدر جانے مسلمانوں کو گھوڑے ایک یا 2 ہیں، تے کیڑے گھوڑے انہیں سمندر پاڑے سن؟ اقبال خود جواب دینا کہتا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بحروں پر در گوشہ دامان اس۔ اقبال کہتا چلیا جس تے دل وچ محبت رسول ہوندی نا کائنات دی ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں۔ بے شک۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اے یاد رکھنا اسلام دلیرہ نو پسند کردا، اسلام بندے کھڑکا کے لیندا، ایویں نہیں بٹھا کے کیا رضی اللہ عنہم ورضوا، ایویں نہیں جناب حسین منی وانا من الحسین، ایویں نہیں اسلام نے کہہ دیتا۔ اگر یہ شان دتیاں دا حسین نے اسلام 72 نہ کربلا بھی لے کے کیا
ہاں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جی ایسے ہم بھی عاشق رسول ہیں, ہم بھی اسلام کا بڑا مطالعہ کیا ہے, ہم نے بھی قرآن بڑا پڑھا ہے. میں کہا قرآن کی کہندہ کری کھول کے پڑھا بھی ہے جے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. وہ لوگ جڑے اللہ دے اتارے ہوئے فیصلے نو نہیں مندے, انہاں دے مطابق حکومت نہیں کردے, انہاں دے مطابق فیصلے نہیں کردے, عدل نہیں کردے, وہی لوگ تو کافر ہیں. یہ قرآن دا فیصلہ. اور جناب کسی کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. میں کہا مسلمان کچے گھڑے نہیں لیں, اسلام کچے گھڑے نہیں لیں گا. اسلام نے بلال نو حبشے تو بلایا, شعیب نو روم تو بلایا, سلمان نو فارس تو بلایا, لیکن انہوں نے جا کے یہ نہیں کیا بھئی تسی کلمہ پڑھ کے مسیطن پہ جاؤ, حجرت پہ جاؤ, جناب خاندان بڑھاؤ, عمارتہ بڑھاؤ. اے کرو اسلام نے کیا کدی بدر اچ, کدی احد اچ, کدی خندق اچ, کدی مراسس, کدی مستلق اچ, کدی تبوک اچ, کدی یرموک اچ, پھر کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں یہ شہادت کا ہے الفت میں قدم رکھنا ہے. حضرت جناب سعد بن معاذ نے حضور کے سامنے گل کی تھی, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت سعد بن معاذ کی گل سن کے, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں آ کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. ہیں جی اور اے صحابہ نے صرف گپ نہیں ماری کہ حضور کے سامنے گل کی تھی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قیادت صحابہ نے دریائے جنت گھوڑے پائے بھی ہیں. اور ایک بات بتائی کہنا کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے, لے کے میں توحید صفت جام پھرے, قوم دشت میں لے کے تیرا نام پھرے, اور تجھ کو معلوم ہے کہ کبھی ناکام پھرے, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, اور باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اسلام کیا دیتا ہے؟ اسلام یاد رکھنا حضور نال وفا, بس ایک کو شاید مل زندگی اور آخرت وچ کو حضور نال وفا ہے. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضرت سعد بن معاذ نے میدان خندق ایک دعا کی تھی, آپ نو رگیا کھل تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ رگیا کھل بائیں ہاتھ دی رگ ہوندی جڑی جناب دل تک جاندی, رگیا کھل تیر لگ گیا. حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی, اے نہیں کیتا کہ جناب مینوں پلاٹ مل جان, مینوں ڈی ایچ ایچ گھر مل جان. بیری اے دعا مسلماناں دی دعا ہوندی کیویں جناب ایتھے مرن تک کرپشن, اتو لے کے تھلے تک, دائیں تو لے کے بائیں تک, سارے جناب کی قوم کدھر جا رہی. اور اقبال کہندا رخ سوئے میں خانہ دارت پیر ماں. اقبال کہندا جنہوں نے سانو دسنا سی کہ کس طرح کرنا, وہ خود دیکھیا منہ چھپا کے میں خانے جا رہا سن, وہ خود دیکھیا کہ الٹے کام کر رہا سن. جدو قوم دے رہنما برائیاں چ مبتلا ہو جان, قوم دے رہنما کرپشن چ مبتلا ہو جان, وہ تو قوم دیاں بیٹیاں اپنی اٹھا کے بچے نہروں میں چھاڑا مار دیاں. جے قوم دا رہنما چٹائی تے ستا ہوئے نا تو پھر 8 صوبے جو زکاة واپس آ جاندی. ہاں رہنما یاد رکھنا کدی بھی انج نہیں ہویا کہ پرناڑیاں تو پانی صاف آوے تو تھلے صاف اتردا, جے پرناڑیاں تو گندا پانی آوے تو تھلے بھی گندا اتردا. قوم دے رہنما جدو برائیاں مبتلا ہو جان, جدو انہاں دا ذہن اور انہاں دی جناب عیاشیاں اور انہاں دے جناب جاگیراں اور جناب انہاں دے مال و دولت دے قومی خزانے تے نظر ہو جائے, پھر قوم بھوکا نہیں مردی, پھر قوم جناب پیٹرول تے اضافے نہیں مردی, پھر قوم دی دیاں آٹے دی لینا وچ لگدیاں. جے قوم دا رہنما قوم دا درد مند ہوے تے بچے گھر روندے ہون تے اسلام اتنا ڈاڈا فاروق اعظم جڑے ایک نگاہ پان تے سورج پہ نور ہو جاوے, ایک خط لکھن تے دریائے بجا چلنا شروع ہو جاوے, زمین نو ڈنڈا مارن تے زمین رک جاوے. لیکن اسلام نے کیا, تیری ریاست تیری حکومت ہے, بچے بھوکنا رو رہے ہیں, عمر چک اناج کی بوری اور اپنی کانڈوں تے لاد کے انہوں نے گھر دے وچ پہنچا. اسلام اتنا ڈاڈا, لیکن انہوں نے پتا کہ اسلام ہے پتہ ہے کہیں گے ڈرا کے کوئی اسلام آئے گا ہاتھ کاٹ کے رکھ دے گا, اسلام آئے گا جناب این کر کے رکھ دے گا, اسلام آئے گا یہ ہو جائے گا. او جی اسلام نے کون چل سکتا, او جی اسلام نے کون چل سکتا. میں کہا اسلام نے نہیں چل سکتے. پھر اپنی دھیاں میں آٹا دیا لینا وچ بھی تے تسی لوایا, پھر اپنی دھیاں نوں چک کے نہراں وچ بھی تے تساں سٹایا, اپنی دھیاں نوں جناب برائے فروخت تے کاٹ گڑت پا کے روڈاں تے بھی تے تساں کھڑا کرایا. اگر اسلام تے چل دے تو پھر اسلام انج نہیں کرن دیندا. اسلام کی کردا, اسلام دا جناب کیسر و کسرا دی نعمتاں پیراں وچ رکھ کے کہندا کہ ہور 10 منگنا کیے, چاہدا کیے تینوں عزت و رفعت ہور کس واسطے دیا. لیکن افسوس کہ آج اسی کس دور چ جی رہے ہیں, ساڈے بڑے تلواراں چک کے ایک ہاتھ قرآن رکھ کے ایک ہاتھ تلوار رکھ کے کیسر و کسرا دے دروازے کھٹکاندے سن. اس وقت جناب روس اور امریکہ یا چائنا اور امریکہ اس وقت یہ سپر پاوراں دے دروازے کھٹکا کے کہہ رہے سن باہر نکلو, محمد عربی دا دین آ گیا, باہر نکلو, حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا تے تشریف لے آئے لیکن آج افسوس کہ ساڑھے رہنما جدو دنیا تے جاندے تے کی ہوندا ایک ہاتھ وچ بھی کاسا تے دوسرے ہاتھ وچ کاسا تے بھیک منگن جاندے اس واسطے تے کیا سی کہ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت بات کہندا چنگا ہویا مسلماناں تو بدلیا تو کہنا اسلام تے کون چل سکدا قرآن تے کون چل سکدا کہندا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تجربہ نہیں دین شہبازی اور کہندا کدی جناب شاہینہ دا دین بھی بڈیرے دے موافق آ سکدا اس واسطے ہمیشہ اسلام کو ڈران گے دین کو ڈران گے دین آئے گا تیز ہو جائے گا کہنے چور دے ہاتھ کٹن گے میں کہو چور دے ہاتھ کٹن گے نا ذمہ دار اور ایماندار دے ہاتھ نہیں کٹے جان گے تسی چوراں نو حاکم بناؤ گے تو پھر قوم دا حال یہی ہوئے گا پھر ظالم اور ڈاکواں نو حاکم بناؤ گے تو پھر اسلام دا حال یہی ہوئے گا لیکن ادھر دیکھو لوگ کہتے ہیں جی دین آئے گا تخت پہ ہوئے گا کی میں کہا ادھر دیکھو دین تخت تے آ رہا حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے قریب ایک نزدیک ہے 5ویں خلیفہ راشدن آپ کو جب خلافت اعلان ہویا آپ مسجد کے اندر بیٹھے سن سرکاری فرمان جاری ہو گیا کہ آج کے بعد امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہوئے گا حضرت عمر بن عبدالعزیز جب جناب عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے کہ باہر دیکھا کہ شاہی بگیاں آ گئی جناب گھوڑے آ گئے اور جناب کمانڈوز آ گئے اور بڑے بڑے مشرق برادر جناب اگے پیچھے بگیاں گھوڑے لڑا لگ گئی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا تو انہوں کیا ہویا انہوں نے کہا جی تسی امیر المومنین بڑے ہو تسی جناب حاکم بڑے ہو بادشاہ بڑے ہو ایک وعدہ پروٹوکول ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مسکرا کے فرمایا بھئی عمر بن عبدالعزیز گھر تو مسجد آیا سی انہاں 2 لتوں تے چل کے انہاں 2 لتوں تے واپس چل کے گھر چلا جائے گا انہوں نے کہا جی اس طرح کی کریے آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال اس لے جاؤ اس نے سرکاری خزانے لے جاؤ گھر پہنچے تھے آپ کے گھر بادشاہ کی بیوی ہے آپ نے جا کے کیا ہو 10 تینوں عمر چاہیدہ یا مال و دولت چاہیدہ انہوں نے کہا عمر بن عبدالعزیز ہویا کیے فرمایا میں بیت المال میں آج مسلمانہ دا حکمران بن گیا انہوں نے کہا جی میں نے تو عمر چاہیدہ فرمایا جڑے تیرے کو گھوڑے جڑے تیرے کو استبلن جڑے تیرے کو باغاتن کنیزان خاتماون اے جتنا سونا جواہرن اے سارے قوم دے خزانے جمع کروا کیونکہ عمر بن عبدالعزیز آج مسلمانہ دا حاکم بن گیا تیرے پیو نے جڑا تیرے مال دیتا سی یہ کون دا مال لٹے ہویا تیرے پیو دا ذاتی نہیں واپس لے جا ادھر دیکھو جی کہنے دین آئے گا تو پھر کی ہوئے گا میں کہتے ایک چھوٹا جا وزیر اور مشیر آوے کسے عہدے ہوتے کہ جناب کارپیٹڈ روڈ بن رہے ہیں قالین آ رہے ہیں پردے آ رہے ہیں گھر دا سامان فرنیچر آ رہے ہیں بیگم صاحبہ لکھوں کروڑا دی شاپنگ کر رہی ہیں کیوں ہے جی میرا خامن مشیر بن گیا میں کہہ دیں دیکھ دین تخت آ رہا ہر جو گلمال پہ ہو بیت المال واپس جا رہا اے نظام آ رہا لیکن کیوں کہ ہمیشہ اسلام کو ڈرا کے رکھیں گے اور اقبال نے کیا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل اقبال کہنا تو عمارت نہیں ہونا خالی حکومت نہیں تو سپر پاور بھی بن جائے پھر ترقی پیدا کہنا عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمانی آتا ہے کی پتہ ہوئے کہ اسلام کی ہے حضرت مولا کائنات اگے گل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سنانا حضرت مولا کائنات کوفے دی مسجد بیٹھے خوش ٹکڑے پانی نالا اس طرح کھا رہا ہے ایک بندہ اندر آیا انہیں کہا میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جا انہیں کہا جی میں علی نو ملنا آپ نے فرمایا بیٹھ جا جب آپ کھانا کھا چکے آپ نے کیا کہ علی مینو ہی کہنے انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں کھپے ہاتھے خیبر چکیا میں اس علی نو ملنا آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساڑھی روحانی پاور ہے ساڑھی جسمانی پاور ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اے یاد رکھنا حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جدو بیوی نے سارا سامان بیت المال سے بھیج دیتا حضرت عمر بن عبدالعزیز عشاء دی مسجد نماز چاہے آپ نے فرمایا سارے اس وقت دے بڑے بڑے بیوروکریٹ اشرافیہ جناب اسٹیبلشمنٹ دے سارے عہدیدار اس وقت دے بڑے بڑے بدماش جنہیں آج ملک ریاض اور جناب اہم جہانگیر ترین اور اس طرح دے لوگ سارے کو بلا لیا آپ نے فرمایا بھئی لیاؤ ریاست نہ جتنے تواڈے معاہدے ہوئے اور رینیو کر دیا سارے جناب کپڑے ہوتے اپنا معاہدہ لے آیا کوئی لکڑی ہوتے لکھیا لے آیا کوئی جناب چمڑے ہوتے لے آیا کوئی درختی چھال ہوتے لے آیا کوئی جناب پتے ہوتے لکھے لے آیا اور سارے جدو آ گئے آپ نے جناب نے شادی نماز پڑھائی اور ممبر پہ آ گئے آپ نے ایک طرف وہ سارے معاہدے کٹے ایک طرف جبے جو کینچی کٹی ایک ایک رکھ کے قطر دیتے آپ نے فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ ایک قوم دی غریبہ دا مال ہے کل تے قوم دے مسکینہ اور غریبہ ہوتے خرچ ہوئے گا تو آڑے کو جڑا مال سی وہ جا کے اپنا کھاؤ پیو دادے آڑا ایک قوم دا مال قوم ہوتے خرچ ہوئے گا تاریخ لکھ دی کہ اس رات دے جڑے عرب پتی سن وہ سویرے فٹ پاتا ہوتے بیٹھے ہوئے سن دین آ
کہ کردا لیکن جناب اسا دین چھڈیا اسا جناب آپ ہی ڈرائی جا رہے ہیں قرآن تے کون چل سکدا میں کہ قرآن تے نہیں چل سکدا تو پھر 20% سود بھی تے دے نا 20% سود بھی تے لے نا پھر قرآن تے نہیں چل سکدا پھر روندا حالات دا رونا کیوں روندا پھر کیوں کہنا جی مارے گئے بھوک نہیں جناب سکون نہیں امن نہیں کسی نو جناب پرواہ نہیں میں کہ جب اسلام ہوئے تو پھر کردا کی ہے اسلام تک تختے آگے سب نالوں پہلے بنیادی ضرورت قوم کے دروازے تے پہنچاندا اور آگے کہنا کہ اگر قوم دا بچہ روے چھوٹا اور وہ پوچھا جائے امیر المومنین پوچھن بھئی کیوں بچہ رو رہا ان دی ماں دودھ کیوں نہیں پلاندی انہوں نے کیا امیر المومنین نے لکھ کے دیتا جدو تک بچہ دودھ نہیں چھوڑے گا ادو تک خلافت کی طرفوں جناب اس کو وظیفہ نہیں ملے گا اس کو پیسے مہینے دے نہیں ملیں گے امیر المومنین کہنے عمر کی طرفوں اعلان کر دیو جڑا بھی مدینے دی ریاست میں بچہ پیدا ہوئے گا اس کو اس سے وقت وظیفہ دیتا جائے گا اس واسطے بڑی امینڈمنٹ اور جناب اکثریت کی ضرورت نہیں پہندی اور میں نے دسو یار اگر انہوں نے بدماشی کرنی ہوئے انہوں نے عیاشی کرنی ہوئے تو کسی قانون کی ضرورت نہیں کسی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں کسی اسمبلی نے جناب اس کی ضرورت نہیں اجلاس کی ضرورت نہیں کسی ضرورت نہیں یہ آئین کو بھی توڑ کے رکھ دیں یہ آئین کو بھی پامال کر کے رکھ دیں لیکن غریب کی حق کی باری آ جائے پھر انہوں نے امینڈمنٹ یاد آ جائے گی پھر انہوں نے جناب بل یاد آ جائیں گے پھر انہوں نے یاد آ جائے گا کہ جناب ہم نے لیویز ٹیکس دینے ہیں میں کہ تسا لیویز ٹیکس دینے یا نہیں دینے اسی آ رہے ہیں پیٹرول سستا کروان اور اسی ادو تک میدان سے رہاں گے جو تو قوم دا حق قوم کو دلوا کے نہیں رہتے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور انہوں نے سمجھے سی کہ میں کیا جناب گل کر کے اندر بڑھ جانا لے ہور ہون گے پلستر چڑھا کے 6 مہینے آنے لگانا لے اور ہون گے ساڑھی گل اس طرح نہیں ہوندی ساڑھی گل یا سجے دی ہوندی یا کھپے دی ہوندی اے نہیں کہ جناب 6 مہینے بعد پتہ لگے کرنا کی چاہتے نظر چاہتے کی ہیں انہوں نے مقصد کی ہے جی آزادی دی جنگ نہیں لڑی گئی پھر جیل جاؤ وہ بھی نہیں دیا گیا پھر گھر پہ جاؤ مزے لو اچھا جی امریکہ کے خلاف آزادی دی جنگ لڑی سی اور میں کیا چلے آتا ہے کی پتا ہوئے کہ آزادی دی جنگ لڑنے والے کون سن اور یہ سارے جناب انگریز دے گھوڑی پال مربے پال والے یہ انگریز دے کتے نوان والے یہ انگریز دے جناب مسلمانہ دیاں اور مجاہدین آزادی دیاں مخبریاں کرنے والے آج ساڑھے ہوتے مسلط ہو گئے خالی مسلط نہیں ہوئے اس پاکستان دی وزارت خارجہ دے عہدے تک گئے انہوں کی اولاداں جنہوں نے انگریزوں کی مخبریاں کی تھی سن کہ انہوں کی اولاداں رول رہی ہیں اور اپنے حق واسطے جناب پیچھے پھر رہی ہیں جنہوں نے بڑے نے انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر ہر جبر کے سامنے کھڑے ہو کر کیسی کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے تیر آزما ہم جگر آزمائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ آئی چھوٹا باس آلے ہو پانو میرے میں کوئی ناراضگی کوئی نعرے نہ اختلاف ہے جماعت نہ اختلاف ہے پھر تسی نعرہ نہیں لاندے ساڑھا آٹھے آنے کا مقصد ایک یہ کہ حضور دا پرچم بلند ہو جائے دین دا پرچم بلند ہو جائے لاؤ نعرہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اس واسطے میں دیکھ رہا ہوں بھئی جدو ساڑیاں گاواں مجھا بھی دے رہی ہیں ساڑیاں مائیاں بھی گھیو بنا کے تو انہوں کھوا رہی ہیں تو پھر اے زور دین دے کام نہیں آنا تو اور کس واسطے رکھے ہوئے ہیں اس واسطے اسی بڑے سدھے جٹ کے قوم دے بندے ہیں سانو اے ساریاں گلاں وچ نہیں پتہ اے باہروں اٹھ کے کوئی آندے جناب آکسفورڈ پڑھ کے اور انہوں نے اے بھی نہیں پتہ کہ قوم دی ضروریات کی ہیں قوم دے مسائل کی ہیں میرے اے دسو جڑا محل وچ ستا آیا اس نو کدی فٹ پاتھ تے ستے ہونے والے دا درد محسوس ہو سکتا جڑا جناب اوتھے ستا انہوں کیویں پتہ سا سکتا اے حضور دا دین ہی ہے جڑا انسان کو نوازدا حضرت سعد بن معاذ نے جناب میدان بدر جانے حضور کو خوش کیتا رگے عقل کٹ گئی خزرہ خندق کی دعا کی تھی یا اللہ جے تیرے حبیب دے دشمنہ نے دوبارہ اس طرح کرو فرنا تیرے حبیب دے مقابلے جانا تے پھر سعد کو موت نہ دے انہاں دا میں مقابلہ کرتا رہا جے انہوں نے نہیں آنا تے پھر اس زخم نہ سعد کو شہادت دے دے لیکن ایک گل ہے جنہیں تیرے حبیب نے غداری کی بنو قریظہ علیہ نال انہاں دا انجام دکھائے بغیر میں موت نہ دے حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا قبول ہو گئی جناب حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی میرے آقا مولا جب غزوہ خندق تو حضور واپس تشریف لے آئے تو گھر آئے حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے جنگی لباس پایا
ہویا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حکم دینا کہ بنو قریظہ نے بھی فیصلہ کر دو. ادھر حضرت سعد بن معاذ نے دعا کی تھی, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضرت سعد بن معاذ کی دعا قبول ہو گئی. حضرت جناب جبریل آ گئے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. جب بنو قریظہ کا محاصرہ کافی دنوں بعد گزرے نا تے بنو قریظہ دی پرانی جاری سی حضرت سعد بن زمانہ جاہلیت حضرت سعد بن معاذ دے نال, تے انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ اسی تہانوں حاکم نہیں مندے, سعد بن معاذ نو حاکم مندے ہاں, جے او ساڈا فیصلہ کرے تے سانو فیصلہ قبول ہے. میرے آقا مولا حضرت سعد بن معاذ زخمی حالت وچ گھر جان, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو بھیجا اور جناب صحابہ نے جا حضرت سعد بن معاذ گھوڑے تے سوار کیتا, حضور دی بارگاہ وچ لے آئے. حضرت سعد بن معاذ کی عرض کی یا رسول اللہ جناب حکم فرماؤ کی گل ہے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اے یہودی کہتے ہیں کہ تو انہاں دے بارے فیصلہ کر, اے میرا فیصلہ نہیں بندے. حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کی کیتا, سنو مسلمانوں, کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. حضرت سعد بن معاذ نے کیا یا رسول اللہ انہاں تے مرد قتل کر دیتے جان, انہاں دی عورتاں لوڑیاں بنا دیتی جان, انہاں تے جائیداداں ضبط کر لیتی جان, انہاں تے بچے غلام بنا دیتے جان. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پہ, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے اللہ عرش تے فیصلہ کر چکیا. جب حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیتا نا تے ایتھے بابا جی گل فرماندے سن, تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. بابا جی فرماندے سن اگر وہ یہودی ایک کہہ دیندے کہ یا رسول اللہ تسی ساڈے درمیان فیصلہ فرماؤ, حضور نے سارے نو معاف کر دینا سی, لیکن رب نو یہ گوارا ہی نہیں کہ جڑا میرے حبیب نہ غداری کرے اس نو معافی مل جاوے. اس دا انجام یہی ہویا. حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ کیتا, واپس آ گئے. حضرت سعد بن معاذ دا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ مسجد نبی نے سینچ لگوا دیتا. میرے آقا مولا فجر دے ٹائمان, ظہر دے ٹائمان, عصر دے ٹائمان, مغرب دے ٹائمان, عشاء دے ٹائمان, جمعے دے ٹائمان حضور پوچھنا آگے ساتھ تیرا کی حال ہے. حضرت سعد بن معاذ تو کہنے ہونے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. حضرت سعد بن معاذ تو کہنے ہونے یا رسول اللہ تسی پہلے کدی کدی پوچھتے ہو ساتھ کی حال ہے, ہن تو ہر نماز میں پوچھ رہے ہو. ایک دن صحابہ نے جواب دی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا وہ زخم جڑا کھل گیا, خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سننا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ. حضور نے وفا کی ہوئے پھر ملتا کی ہے. حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا, صحابہ نے حضور نے اطلاع کی تھی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دا زخم کھل گیا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے خیمے تشریف لے آئے. حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جناب ہاتھ چکیا حضرت سعد بن معاذ دا تے چک کے اپنے سر اقدس تے رکھ دیتا. صحابہ نے پیچھے کیتا, حضور نے پھر چک کے رکھ دیتا. صحابہ نے پھر پیچھے کیتا, حضور نے پھر اپنے سر اقدس تے حضرت سعد بن معاذ دا ہاتھ رکھ دیتا. جدو خون بہن لگا تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں او مازاد البصر جناب او میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے مدوہا دے مکھڑے تے حضرت سعد بن معاذ دا خون بہ رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارکت ہو حضرت سعد بن معاذ دا خون ٹپک رہا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اے زبان حال نہ حضرت سعد ہو گیا سعد بیخ انسانو بدر جانے ہسایا سی, اسی تیرا خون بھی اپنے چہرے تے لے رہا. ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے خالی پھر اے نہیں. حضرت سعد بن معاذ دا خون بہتا رہا. حضرت سعد بن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ اپنے گھر منتقل ہو گئے. صحابہ نے ایک دن اطلاع کی یا رسول اللہ حضرت سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نے جب حضرت سعد بن معاذ کے گھر کی طرف چلے نا, صحابہ کہنے نہ اس کو پہلے حضور کدی کدی تیز چلے نہ اس کو بعد کدی چلے. ساڑھی جناب جتیاں دے تسمے ٹوٹ گئے, ساڑھی موڑیاں دے چادرہ تھلے ڈگ پئیاں. کہ حضرت سعد بن معاذ کے گھر جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمرے بڑے احتیاط نال پاؤں رکھیا, اس طرح آرام آرام نال. صحابہ نے بات چوٹ کیا یا رسول اللہ ایک ہی طریقہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اپنے صحابہ نو کیا کہ اگر اسی لیٹ پہنچے تو فرشتے سعد بن معاذ کو عرش تے غسل واسطے لے جاندے, اور کمرے میں اس واسطے آرام آرام نہ پیر رکھے کہ 70,000 فرشتے سعد بن معاذ دا جنازہ چکن آئے جڑے آج تک کبھی فرشتے نہیں آئے. اے ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں صرف حضور نو جانیا خوش نشا بدر کی طرف. اگے سنو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سعد بن معاذ کی چارپائی اس طرح موڑے ہوتے چکی.
ایسا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعد بن معاذ کی والدہ تدفین تو بعد رونے لگ پئی ہے نا کہ حضرت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا 33 سالہ جوان فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک کسی نو ہستے نہیں ملیا تیرا پتر جدو اللہ دے سامنے پیش ہویا تے رب اس کو ہستے ملیا اس واسطے کہ تو میرے نبی نو خوش کر کے آیا ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور اقبال کہنا کاہنو پاپا و سلطان و امیر اقبال کہتا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے کاہنو پاپا و سلطان و امیر اے جناب چودھری بڑیرے خان کاہن راہب اور جناب سلطان امیر اے سارے کاہنو پاپا و سلطان و امیر بہار یک نخچیر صد نخچیر گیر کہنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا تو آمد تو پہلے ہزار جناب شکاری سن ایک شکار سی انسان سارے سموچتے سن کوئی غلامی دے ناتے کوئی قومیت دے ناتے کوئی علاقائی تعصب دے ناتے کوئی زبان دے ناتے کوئی بڑیرہ ازم دے ناتے کوئی سرداری دے نام تے کہنا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر اقبال پھر ہویا کی کہنا تامین حق بحقدارہ سپر کہنا اتنی دیر وچ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لائے پھر کیتا کی تامین حق بحقدارہ سپر بندگارہ مسجد خاکہ سپر کہنا پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے او حبشی غلام جنہوں نے حضرت فاروق اعظم اسلام لیان تو پہلے تھکتے بھی نہیں سن کہ ساڑھی تھک کمتی لیکن پھر بلال حبشی کو دیکھ کے کہنے سن ابو بکر سیدنا باتک سیدنا ابو بکر بھی ساڑھا سردار ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا بلال حبشی بھی ساڑھا سردار پھر ہویا کی میرے آقا مولا اے لوگ غلامہ دی کرنا کرتے ہیں غریبہ دی کرنا کرتے ہیں سارے کرنا کرتے ہیں اے حضور کا نظام ہی دے سکتا غریبہ نو عزت بھی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو فتح مکہ شریف سے داخل ہوئے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کا دروازہ کھلوایا جدو دروازہ کھلیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانب حضرت بلال حبشی نو ایک جانب حضرت اسامہ بن زید نو اپنے نال پکڑیا اور کعبے کے اندر جا کے کڑی لوا دی آج دیکھو اسلام دین تک پہ آیا سارے بار کھڑے قریشی ہاشمی حضور دا خاندان حضور دے سکے چچا حضرت عباس بار کھڑے آج ابو بکر بار کھڑے عمر بار کھڑے عثمان بار کھڑے ابو ہریرہ جناب حضرت ابو بیدہ بن جراح خالد بن ولید حضرت مسنہ حضرت کاکا بڑے بڑے جنرل اور بڑے بڑے خاندان والے حضرت عمر بن عاص سارے بار کھڑے حضور دا خاندان بھی بار کھڑا حضور دی دائیں جانب حضرت بلال حبشین اور بائیں جانب حضرت اسامہ بن زید غلام اور لونڈی دے بیٹے گندمی رنگ چپکے ہویا آج دیکھ چیز میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہوں نے لے کے اندر تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی لوا دیتی آج سارے بار ہاتھ بان کے کھڑے کہنا تامین حق بہدارہ سپورت بدگرہ مسجد خاکہ سپورت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامن و اشارت دیتی کہ بادشاہ بھی ہوتے سوچتے رہ گئے اے حضرت عبداللہ بن عمر تو روایت ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جدو بار تشریف جائے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بلال حبشی کو پوچھا کہ اے بلال دستا صحیح کہ حضور نے آج نفل کتنے پڑھے کعبے پہ حضرت بلال انہوں کے اندر رہتے تھے گالی نہیں سنی آج دیکھو کہ وہ ناز انداز حضرت بلال حبشی تھے کہ عمر بن خطاب نے بیٹے دی گل نہیں سنی حضور نہ چلے گئے کہ اے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مطلب دین ہی اے ناز انداز دے سکتا لیکن اس دین کو کانڈ کر کے اے حضور سے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے سیرت ہے جڑی انسان کو انسان رکھ سکتی ورنہ ہر کوئی آئے گا غریبانہ نام لے کے پھر غریبانہ نہیں چھوڑے گا پھر مسکینہ نہیں چھوڑے گا پھر خاندانوں میں نوازے گا پھر جناب عمرہ اور بڑے بڑے نو اپنے نال رکھے گا لیکن حضور دا دین ہے جڑا غریب دی گل کردا جڑا کی کردا کہنا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن ساڑھے جناب تحریک دا منشور اور دستور یہی ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن جب کوئی کمزور نظر آ جائے کوئی ماڑا نظر آ جائے کوئی جناب ماڑا اور کمزور لاغر ضعیف نظر آ جائے تو پھر کی کرنا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا جمال دا مظہر اس واسطے بن جانا
ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن، اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے، قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن۔ اور یہ یاد رکھنا کوئی بھی آ جائے، 75 سال تو گزر چکے ہیں، 76واں بھی جناب آدھا ہو گیا ہے، مکمل ہونے کو ہے، 75 نہیں 75 100 سال بھی گزر جائیں، اس ملک کا نظام نہیں بدل سکتا، اس لیے کہ تم نے اپنے رب سے یہ وعدہ کر کے ملک لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، یہ وعدہ کیا تھا تمہارے بڑوں نے کہ یا اللہ ہمیں وہ زمین دے جس پر تیرے حبیب کا نظام ہو، جس پر تیرا حکم چلے اور کسی کا حکم نہیں چلے۔ اور جب تم اس زمین پر امریکہ کا حکم چلانے کی بات کرو گے، رشیا کا حکم چلانے کی بات کرو گے، جناب چائنا کا حکم، کمیونزم، سوشلزم اور جناب لبرلزم چلانے کی بات کرو گے تو یہ زمین تمہیں اٹھا کر باہر پھینکے گی، یہ زمین تمہاری معاشیات خراب کر کے رکھ دے گی۔ جب تم اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بیج ہو کر وہ نظام چلانے کی بات کرو گی تو پھر یہ یاد رکھنا کہ افغان باقی، کوثار باقی، الحکم للہ اور الملک للہ، اگر وہ اللہ کا نام لے تو رب ان کو 54 ممالک کے مقابلے میں فتح دے سکتا ہے۔ اور اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہو کہ آج کے بعد ہم سود کا نظام اس ملک میں نہیں چلنے دیں گے، آج کے بعد جو بھی ہماری عدالتوں میں فیصلہ ہوگا وہ الف لام میم سے لے کر والناس الحمد لے کر والناس کے مطابق ہوگا، تو پھر کیا اللہ تمہیں اس طرح اکیلا چھوڑ دے گا؟ اقبال کہتا ہے نہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اور یہ یاد رکھنا تمہارا جس قوم سے والا پڑا ہے، ہمیں اس غرض نہیں ہے ان سیٹوں میٹوں سے، اس چیزوں سے غرض نہیں ہے، ہم جس حال میں بھی رہیں گے جناب ہم حضور کی دین کی اور حضور کی امت کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ سیٹیں تمہیں مبارک، اگر تم ہمارا راستہ روکو گے، ہمارے ووٹ کاٹو گے تو یاد رکھنا ہمارے پاس اور بڑے راستے موجود ہیں، پھر وہ راستے موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستند راستے وہی مانے گئے، پھر وہ راستے موجود ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب آپ کے علاقے میں ہمارے جو امیدوار ہیں چودھری شاہد انجم صاحب ایم این اے کے انشاءاللہ اور ماجد حسین قیصر صاحب انشاءاللہ ایم پی اے کے امیدوار ہیں، یہ میری بات سنو، ہم اپنا حق لینے کے لیے آئے ہیں، کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں آئے، اور اگر کوئی ہمارا حق چھینے گا تو پھر ہمیں اپنا حق بزور بازو لینا آتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ اور ہم کوئی لوگ دو کی سیاست کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم کوئی بند کمروں میں بات اور کریں اور مجمع پہ بات اور کریں، ہم وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بند کمروں میں بھی باتیں لوگ کرنے کے لیے آئے تھے، بڑے پیسے اور جناب لے کر بریف کیس اور گاڑیاں بھر کر آئے تو آگے کہنے لگے یہ آپ رکھ لیں نذرانے کے طور پر، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے کہا یار آپ بڑی دیر سے آئے، ہمارا سودا پہلے ہو چکا۔ کہہ رہا ہم سے بھی زیادہ کسی نے پیسے دیے، کون آپ کے پاس آیا آپ کا سودا کر گیا؟ میں نے کہا چلیا ساڈا بابا ساڈا سودا بازار مصطفیٰ وچ کر کے گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم جس کے ساتھ چلے ہیں اس نے ہمیں دو نمبری نہیں سکھائی، اس نے کہا بات اتنی کرنی ہے جس پر پہرا دے سکو، اور اس بات پر اگر پہرا دینے کی باری آ جائے تو پھر نہ تخت دیکھنا ہے نہ تختہ دیکھنا ہے، پھر جان کی پرواہ بھی نہیں کرنی، اور پھر خون کی پرواہ بھی نہیں کرنی، پھر مال کی پرواہ بھی نہیں کرنی، پھر یہ کہنا ہے کہ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ ہاں جی گجر خان تک بھی نہیں گئے لے کے ریلی۔ میں نے کہا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ اشاق سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ ہاں ہمارا تو مقصد اتنا ہے، ہماری یہ بات اتنی ہے۔ اور سیاست کی بات کرو گے تو آؤ تمہارا وزارت پیٹرولیم کا جناب مصدق ملک وزیر کہتا ہے کہ ہم جناب غریب کو گیس اور دیں گے اور امیر کو اور دیں گے۔ میں نے کہا اسی پنجابی کی عادت کہاں سمجھ نہیں آئی، اصل نہیں دہی یا کیا کہ غریب کی موٹر سائیکل واسطے پیٹرول 200 روپے کرو اور جناب اس تو بڑی گڈی واسطے 300 روپے کرو، کہ جڑا بہتا بدماش ہے
کو 500 روپے لیٹر لو تے قوم کی بیٹیاں نو مفت سواری دے دو پھر لاؤ جس آج پیار ہے نا کہ جی نہیں عمران خان تبدیلی لے آئے گا تبدیلی دے مزے 3 سال لے لیں باقی جناب وہ جڑے تجربہ کار ہیں 30 سال انہوں نے بھی مزے لے بیٹھے ہو بالکل سچی گل ہے جس کو اجے کوئی جناب ہے باقی امید رحمت وہ چلا جاوے بجلی بھی مہنگی ہونا نہیں تے باقی چیزاں بھی مہنگی ہونا نہیں کام تہاڈے انشاءاللہ حضور دے دین نہیں آنا تے تہاڈے کام کرا کے بھی تحریک لبیک پاکستان نے دے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ آئے یہ عیاشیاں نہیں چھڑ سکتے انہوں نے پاکستان صرف اپنی عیاشیاں واسطے رکھا ہوا اور پاکستان کی 40 سالہ تاریخ ہے جتنی مہنگائی 43% تے پہنچ گئی 22% تے اعلان کر رہے ہیں 12.4% تے 12.4% تو 23.9% ہوئی آج 43 کچھ فیصد تے میں خود پڑھ کے آیا پاکستان کی مہنگائی پہنچا دیتی لیکن لوگ کہہ رہے نہیں جی اسی پھر بھی انہیں نہ کھڑے ہیں میں کہا تو انہیں نہ نہیں کھڑے ہیں تیرا دماغ بند ہے تیرے مفادات بند ہیں اتھے اگر تو قوم نہ کھڑا ہوئے تب مسئلہ ہی کوئی نہیں سویرے سارا سسٹم ٹھیک ہو سکتا آج کہہ رہا سن کہ جناب 1.5 لاکھ گھڑیاں دا پیٹرول ختم میں کہا جے صرف اسی اعلان کیتا انشاءاللہ پیٹرول ختم کر رہے ہیں جے تسی ساڑے نال رہو انہاں دے گھروں خان سامے بھی ختم ہون گے انہاں دے گھروں گارڈ بھی ختم ہون گے جدو تسی پھر دے اپنی قوم میں چو تو انہوں اپنی قوم کو لوگ کی ڈارے جے 36 لاکھ مربع میل دا حاکم عمر بن خطاب ہاتھ تھلے بازو دے کے سو سکتا تے پاکستان دا حاکم وقت بھی اس طرح سو سکتا پاکستان دا حاکم وقت بھی بغیر مراد تو زندگی گزار سکتا پاکستان دا حاکم وقت بھی دنیا دے کے چوڑا کر کے کہہ سکتا کہ میں اس قوم دا حاکم ہاں جڑی قوم بڑی غیرت مند ہے قوم غیرت مند ہے حاکم بے غیرتن اس واسطے تو انہوں حاکم غیرت مند چکنا پہے گا قوم اس طرح ہوئی ہوتی ہے عظمت اور عرفتہ دی جناب حقدار ہو جائے گی لیکن اے یاد رکھنا اگر تسا درست فیصلے نہ کیتے اگر تسا صحیح لوگاں نہ کھڑے ہوئے اے تو میں شکر گزار اپنی پوری قوم دا کہ جناب اسی پیٹرول دے خلاف اعلان کیتا تے خیبر تو کراچی تک انہوں نے نال کھڑے ہو کے دسیا کہ تسی ووٹاں والے ڈبے جناب بکسے چوری کر لو اسی آج بھی تحریک دے نال کرے اور بھائی اشرف پچھلے 25 سال کسی جماعت کی جرت نہیں جو اس طرح ہڑتال دی کال دے کے کامیاب کر سکے اور بغیر دنگے و فساد تو اصل صرف قوم کو اپیل کی تھی قوم نے جناب غریب کے نال کھڑے ہو کر ساڑھی آواز میں ملا کے آکیا کہ ہن حضور دا دین تخت تے آ رہا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ میں نے یہ دسو فوٹو پاسا لیو آخری گل تواڈے کول صرف پوچھنا کہ جناب تواڈا نعرہ دس دے گا کہ تسی نال کھڑے ہو تحریک کوئی بھی اعلان کرے تسی نال کھڑے ہو کہ نہیں کھڑے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک سپیکر بند کرو ویسے نعرہ لاؤ میرے پتہ لگے تاکہ میں کہہ دے میں جا کے کہ فوٹو پاس تو لے رہے تھے کون نال کھڑی تحریک دے وآخر دعوانا الحمدللہ رسول اللہ لبیک لبیک یا 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 رسول اللہ لبیک اسٹیج پر بات چڑھیں قائد محترم تو چلے گئے آپ کیا کریں گے آپ اسٹیج پر چڑھ کے کیا کریں گے
سارا سامان